آپ سب کو جو 26ویں ہماری آئینی ترمیم جو 2/3 سے پارلیمنٹ نے منظور کی ہے، میں اس سب کے لیے آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو اس حوالے سے میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یقیناً انشاءاللہ پاکستان کی جو معاشی استحکام اور پاکستان کے عوام کی ترقی، خوشحالی اور سیاسی استحکام کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے انشاءاللہ۔ یقیناً اس طریقے سے عام آدمی کو جس کے قانونی معاملات عدالتوں میں سالہ سال سے لٹکے ہوئے ہیں اور اس کو انصاف نہیں ملتا، خاص طور پر جو وسائل نہیں رکھتا، جس کی کوئی شنوائی نہیں ہے، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اور جس میں کانسٹیٹیوشن بینچ کی تشکیل دی گئی ہے، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کو اس حوالے سے یقیناً آسانی حاصل ہوگی اور ان کے معاملات جلد طے ہونے کی بڑی قوی امید ہے۔ اسی حوالے سے جو 2006 میں لندن میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر جو دستخط ہوئے تھے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف کے درمیان، یہ اس ویژن کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اکمپلشمنٹ ہے اور تکمیل ہے، اور اس ویژن کی سچائی کی گواہی ہے۔ اس میں بے پناہ مشاورت ہوئی تمام سیاسی زعماء سے، جو کہ پارلیمنٹ کے اندر جن کی نمائندگی ہے، اور ان کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ مشاورت ہوئی، اور اس میں حزب اختلاف سے رکھنے والی جماعتیں بھی شامل ہیں، اتحادی جماعتیں بھی شامل ہیں، اور یہ ایک بڑی انتھک محنت کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے مشاورت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک شق کے اوپر جو بحث تحمیز کے بعد یہ ڈرافٹ منظور کیا گیا، اور اس طرح سے یہ ایک مکمل جو ایک اسپرٹ ہے جو مشاورت کی، کنسلٹیشن کی، یہ اس کی عکاسی ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور پاکستان کے استحکام کے لیے انشاءاللہ بہت مؤثر اور مثبت انشاءاللہ ثابت ہوگی۔ اسی حوالے سے میں ان تمام زعماء کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس میں میری بھرپور مدد کی۔ اس میں صدر جناب آصف علی زرداری صاحب، ان کی پارٹی سے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، میاں محمد نواز شریف میرے جو قائد ہیں، ان کی پوری اس میں مجھے رہنمائی حاصل تھی، پوری مدد حاصل تھی، اور اسی طریقے سے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب جو جن کا تعلق حزب اختلاف سے ہے، ان کے ساتھ کئی ہماری نشستیں ہوئیں، اور اس میں میں نے، میرے ساتھیوں نے، جس میں جناب اسحاق ڈار صاحب جو کہ تشریف لے گئے ہیں کامن ویلتھ سمٹ اٹینڈ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ لاء منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب، اور اسی حوالے سے ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب اور دوسرے زعماء اس میں شامل تھے جنہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ اسی طریقے سے ہمارے جو اتحادی پارٹیوں کے زعماء ہیں، چودھری سالک صاحب، اور ہماری جو اتحادی پارٹی MQM ڈاکٹر صاحب، ان کی پارٹی نے، پھر ڈاکٹر مالک جو ہمارے بلوچستان کے ہمارے ساتھی ہیں، ANP کے جناب ایمن ولی خان صاحب ہمارے ساتھی ہیں، بھاپ پارٹی جناب سردار خالد مکسی صاحب، ان تمام ہمارے زعماء نے فرداً اور اجتماعاً
اس کے اوپر پوری مشاورت کی، اور میں ان سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میری معاونت کی، اس میں بھرپور معاونت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد اراکین ہیں جنہوں نے کسی پارٹی کا نہ ٹکٹ لیا، نہ انہوں نے بعد میں انہوں نے کسی پارٹی کو جوائن کیا، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ ان کی معاونت سے اور ان کی کنٹریبیوشن سے سینٹ میں یہ بل 65 ووٹس سے پاس ہوا، اور نیشنل اسمبلی میں یہ بل 225 ووٹوں سے یہ بل پاس ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ ایک بہت اہم جو ایک پیش رفت تھی وہ پایہ تکمیل تک پہنچی۔ میں آج اس حوالے سے آپ سب کا فرداً اور اجتماعاً شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے میرے اس معاملے میں میری بھرپور معاونت کی ہے۔ میں آج اس حوالے سے SCO کانفرنس کے حوالے سے بھی آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں بھی آپ نے میری بھرپور معاونت کی، اور SCO کانفرنس اس حوالے سے بہت کامیاب ایک پاکستان کے لیے کانفرنس ثابت ہوئی۔ اس سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ دنیا میں وہ الحمدللہ بڑا پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ اس میں بے پناہ کاوشیں ہوئیں، بے پناہ ایفرٹس کی گئیں، تو اس کی کامیابی کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سے زیادہ طرح کے چیلنجز اس میں تھے، جس میں سب سے بڑا چیلنج تو ٹیررزم اور سیکورٹی کا تھا، اور پھر اس میں وزارت خارجہ نے، فارن منسٹر، ان کی ٹیم نے، فارن سیکرٹری نے، ان کی ٹیم نے دن رات محنت کی ہے، وزارت اطلاعات نے اور ان کی ٹیم نے، وزیر اطلاعات اور عطا تارڑ صاحب، انہوں نے دن رات محنت کی، اور ان کی ٹیم نے محنت کی، سیکرٹری انفارمیشن اور ان کی پوری ٹیم نے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں منسٹر آف انٹیریئر جناب محسن نقوی صاحب، سیکرٹری انٹیریئر اور ان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام لا انفورسنگ ایجنسیز، پولیس، رینجرز اور انٹیلیجنس ایجنسیز، اور اس کے ساتھ افواج پاکستان آرمی نے سیکورٹی کے حوالے سے ہماری بھرپور اس میں مدد کی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس طریقے سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ 11 سال بعد چینی وزیر اعظم پاکستان تشریف لائے۔ پہلے 2013 میں لیٹ پریمیئر لی تشریف لائے، اور اب 11 سال بعد موجودہ پریمیئر لی چانگ تشریف لائے، 11 سال بعد، اور الحمدللہ وہ بڑا ایک کامیاب بائی لیٹرل دورہ ہوا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور چین کی دوستی کو اور آگے مضبوط کرنے میں بڑا ایک کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے جو SCO کے جو ممالک کے جو زعماء تشریف لائے، پرائم منسٹرز، ڈپٹی پرائم منسٹرز، ایک بہت جامع یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایک بڑا ایک کمپریہنسو کمیونیکے جاری کیا گیا، اور اس کے لیے جو اسلام آباد میں جو تیاریاں کی گئی ان کی آمد کے لیے، جو جس طرح اسلام آباد کو پھولوں سے سجایا گیا، اور اس کو ایک بہت خوبصورت شہر جو کہ پہلے ہی ہے قدرتی طور پر سجایا گیا۔ خود جو آنے والے مہمانوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم اسلام آباد تو بہت خوبصورت شہر، اور ہم تو حیران رہ گئے ہیں۔ اس میں خود چینی وزیر اعظم نے مجھے کہا، اور روس کے وزیر اعظم نے مجھے کہا، اور دوسرے زعماء نے۔ تو میں CDA کے چیئرمین علی رندھاوا، جو کہ بڑے اکمپلشڈ ایک بیوروکریٹ بن چکے ہیں، ان کی محنت کو، ان کی ٹیم کی محنت کو داد دیتا ہوں، اور انہوں نے بہترین کام کیا۔ اور میں پرائم منسٹر آفس کی ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں، چیمہ صاحب کا، سیکرٹری اسد گیلانی، اور پورے درجہ بدرجہ تمام افسران کا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا، وزراء کا، جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا، میں بہت آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اور امید کی جانی چاہیے کہ اب انشاءاللہ پاکستان کی جو معاشی ترقی ہے، جس کے آہستہ آہستہ جس میں بہتری آ رہی ہے،
آہستہ آہستہ اس میں نکھار آ رہا ہے. ہماری آپ کی سب کی اجتماعی کاوشوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ پاکستان آگے ترقی کی طرف تیزی سے رواں دواں ہوگا. مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں کہ ہماری جو مہنگائی کی شرح اس وقت 6.9% پہ آ چکی ہے، اور جو کہ بہت ایک بڑی رب تعالیٰ کی طرف سے کمال مہربانی. اور اسی طریقے سے ہماری جو پالیسی ریٹس ہیں بینکس کے، اس میں بھی خاطر خواہ کمی آ چکی ہے، اور مزید کمی آنے کی پوری توقع ہے انشاءاللہ. جو غزہ میں اور لبنان میں جو ظلم و ستم جاری ہے، اور وہاں پہ جو بے گناہ مسلمانوں کو، بچوں کو، ماؤں کو شہید کیا جا رہا ہے دن رات، اور اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. اور عالمی جو ممالک ہیں اور قوتیں ہیں، ان کا آنا جانا ضرور ہے، لیکن ابھی تک اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں، اس کے اوپر قطعاً کوئی عمل نہیں ہوا سیز فائر کا. اور اسی طریقے سے جو ہیگ میں جو انٹرنیشنل کورٹ ہے، اس کے فیصلے کے اوپر بلکہ ان کو ردی کی ٹوکری میں اس کو پھینک دیا گیا ہے، ڈسٹ بن آف ہسٹری. اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کانوں نے اس سے زیادہ دلخراش واقعات نہ پہلے کبھی دیکھے نہ کبھی سنے. ہم سب کی اللہ تعالیٰ کے حضور دست بہ دعا ہم اس کے حضور یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہاں پر سیز فائر جلد سے جلد بند ہو، اور بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام ختم ہو، اور دن رات جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس کا خاتمہ ہو. اس حوالے سے پاکستان نے پہلے ہی اپنے غزہ اور لبنان کے بھائیوں بہنوں کے لیے جو بھی امدادی تعاون کیا، وہ پوری قوم کے سامنے ہے. میں نے خود اس حوالے سے کئی میٹنگز لی ہیں. ہم نے ایک مزید جامع پروگرام بنایا ہے جس میں ہم اپنے فلسطین اور غزہ کے بھائیوں کے لیے جو بھی امدادی سامان ہے وہ ہم ان کو پہنچا سکیں. یقیناً ان کو پہنچانے میں بہت مشکلات ہیں، راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں، اس کی تفصیل میں یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کے لیے ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں. فارن آفس، ڈپٹی پرائم منسٹر، ان کی ٹیم، چیئرمین NDMA اور احسن اقبال صاحب، ان کی سربراہی میں یہ ٹیم کام کر رہی ہے. تو انشاءاللہ میں آج اس میٹنگ کے حوالے سے پاکستان بھر کے عوام کو، اور خاص طور پر جو صاحب حیثیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے اور مالا مال کیا ہے، آج وقت ہے کہ وہ اپنے غزہ اور لبنان کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے آگے بڑھیں، اور وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں جو بھی رقوم جمع کرا سکتے ہیں اپنے خوش دلی سے وہ کرائیں. جو بھی امداد وہ پہنچا سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، وہ پہنچائیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دین اور دنیا دونوں کمائیں گے، دنیا میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی اس صدقہ جاریہ کو قبول فرمائے گا. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وزیر